الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل احترام بزرگوں، سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی شروع کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو مجھے یاد رکھو
مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جو کوئی جس کو یاد رکھتا ہے وہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ آپ اگر کسی کو خوشی میں یاد رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو خوشی میں یاد رکھتا ہے۔ آپ اگر اس کو کسی تکلیف میں، مشکلات میں آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی طرح یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو خوشی میں بھی اور غم میں بھی، تکلیف میں بھی آپ اگر اس کو بھول جائیں تو وہ سامنے والا بھی آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو گے تو یاد رکھیں گے، بھول جاؤ گے تو بھول جائیں گے۔ تو یہاں تقاضا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، ہر حال میں مجھے یاد رکھو۔ اگر خوشی ہے تو یاد رکھو، اگر غم ہے تب بھی یاد رکھو، اگر تکلیف ہے تب بھی یاد رکھو، اگر صحت اور سلامتی ہے تب بھی یاد رکھو، ہر حال میں یاد رکھو۔ اگر یاد رکھو گے تو اس یاد میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، میرا یاد کرنا اور مجھے یاد رکھنا بھی تمہیں فائدہ دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے۔ آزمائش آئی ان کے اوپر، اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں زندہ اپنے پیٹ میں لے لیا۔ آپ تصور کی دنیا میں ذرا چلے جائیے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ ایک انسان، زندہ انسان، جب ایک زندہ جانور اور مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، اندر جا کے اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کی صورتحال کیا ہوگی۔ ہم تو بڑے خوش طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، روشنی بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے، تنگی ہی تنگی، تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی۔ اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ نکل جانے کا راستہ، نہ کوئی سہولت، نہ ہوا کا کوئی بندوبست، نہ روشنی کا کوئی سلسلہ۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت۔ تو وہ اللہ کا پیغمبر اس وقت بھی اس ذات کو نہیں بھولے۔ ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پروردگار،
ایسی کیفیت اور ایسی حالت کے اندر جہاں میں ہوں مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں کس حال میں ہوں، میرے اپنے نہیں جانتے کہ میں کس حال میں ہوں، کوئی ولی نہیں جانتا، کوئی علی نہیں جانتا، کوئی پیر نہیں جانتا، کوئی مرید نہیں جانتا، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں جانتا، کوئی انسان اور جن نہیں جانتا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور کس کیفیت کے اندر ہوں۔ لا الہ، کوئی نہیں، میرا مشکل کشا بھی تو، میرا حاجت روا بھی تو، میری تکلیف اور مصیبت کو، غم کو ختم کرنے والا بھی تو۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دیجئے۔ اس حال میں بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ اس حالت میں اور کیفیت میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں بھولے۔ عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، منت اور سماجت کر رہے ہیں، اور کس کو کر رہے ہیں؟ صرف ایک اللہ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے، جب بھی مشکل آ جائے تو مشکل کا حل کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ مشکل کشا کون؟ صرف اللہ۔ حاجت روا کون؟ صرف اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ صرف اللہ۔ لہذا حق یہ ہے کہ خوشی میں بھی، غم میں بھی، تکلیف میں بھی، دکھ میں بھی، درد میں بھی، ہر حال میں کس کو یاد کیا جائے؟ صرف اور صرف اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور اللہ وہ ہے کہ آپ یاد رکھیں گے تو وہ فرماتا ہے کہ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا گڑ گڑانا، اس کا رونا دھونا، اس کی فریاد کو سنا۔ سننے کے بعد کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس اندھیری رات سے، اس اندھیروں سے ہم نے ان کو نجات عطا کر دی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو ہر حال میں، شکر ادا کیا کرو ہر حال میں۔ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں؟ اے اللہ تیرے اتنے انعامات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے سر دیا، سلامت دیا، اللہ نے آنکھیں دی، سلامت دی، اللہ نے زبان دی بولنے کے لیے، سلامت دی، کان دیے، سلامت دیے۔ اگر اس سر کے اندر تھوڑا سا خلل پیدا ہو جائے، اس سر کے اندر تھوڑا سا پرابلم آ جائے، اس سر کے اندر تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائے تو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر نہ ادا کرے کہ اللہ نے سر سلامت رکھا ہے۔ آنکھیں دیکھنے کو دیں، دیکھتے ہیں ہم جہاں تک جی چاہتا ہے دیکھتے ہیں، اگر دیکھنے کو نہ ملتی، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لوگ انہیں نابینا اور اندھا کہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ یا اللہ ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ زبان بولنے کے لیے ہم بولتے ہیں، جو نہیں بول سکتے ان سے جا کے پوچھئے، انہیں لوگ گنگا کہتے ہیں،
کان نہیں لوگ بہرا کہتے ہیں، آنکھیں نہیں لوگ اندھا کہتے ہیں، دماغ نہیں لوگ پاگل کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں، قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں، اس کے باوجود بھی ہمارا گھٹیا پن یہ ہے، انسان کا گھٹیا پن یہ ہے، خوشی آئی خدا سب سے پہلے بھولتا ہے۔ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے جو بھولتا ہے وہ خدا ہی بھولتا ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکراپن نہیں کرنا، ناشکراپن کبھی بھی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اپنے بندوں کو بڑے پیار سے ارشاد فرما، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، یا اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں اس کو یوں کہوں گا، اے میرے والو، جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کی مدد، صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرتے رہا کرو۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے، تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی غم اور تکلیف آئے، دکھ اور درد آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی پیش آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی تو صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا، خسوف اور کسوف پڑھ رہے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی اشراق پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین پڑھ رہے ہیں، کبھی حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم پیش آئی تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے مسائل اور مشکلات کا حل کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ یا اللہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر نماز اور صبر تم نے اختیار کیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں۔ نماز پڑھو اس طرح پڑھو جس طرح کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ صبر ایسا کرو جیسا صبر حضرت حسین نے کربلا کے اندر صبر کر کے دکھایا۔ صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ اندازہ لگائیے، کربلا کا میدان ہو، شدت کی گرمی اور دھوپ ہو، ریتلا میدان ہو، پانی پاس نہ ہو، بھوک پیاس شدت کی ہو، تکلیف کا عالم ہو، جنگ مسلط ہو، دشمن غالب ہو، ایسی کیفیت میں کیا شان ہے شہزادوں کی کہ نہیں بھولے تو نماز نہیں بھولے، اور صبر بھی کر کے دکھایا۔ اس آیت کے مصداق حضرت حسین ہے۔ پھول شہزادے جنہوں نے آج تک ایسی تکلیف اور مصیبت دیکھی نہیں، علی المرتضیٰ کے شہزادے، فاطمۃ الزہرا کے شہزادے، لاد اور ناز اور نخروں سے پلے ہوئے، جب کربلا کے میدان میں ہیں نماز نہیں بھولے، سر سجدے میں رکھا،
اور صبر کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی کیفیت پیدا کریں اپنے لیے کہ جب بھی مصیبت آ جائے، مصیبت تو آتی رہتی ہیں، مشکلات تو آتی رہتی ہیں، تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں سب سے پہلے بھولنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے خدا بھولتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ قبول اور منظور فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.